کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا اس وقت تک قبولیت کے دروازے پر دستک نہیں دیتی جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ورد نہ کر لیا جائے۔ قبولیت دعا کا وقت ہے، آئیے ہم اور آپ مل جل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے سائے میں لو لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حیدری فقر نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن پاک کا نزول فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اور حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ علماء قرآن پڑھنے سے کبھی آسودہ نہیں ہوں گے، یعنی ان کی طبیعت نہیں بھرے گی، ان کا جی کبھی بھی اکتائے گا نہیں قرآن پڑھنے سے۔ ولا ينقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب معانی مفاہیم کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اور قرآن کتنا زیادہ بار پڑھا جائے اور کس قدر پڑھا جائے، اس کے معانی مفاہیم کو ختم ہونا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ محترم حضرات، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ ہی کے آغوش کا تربیت یافتہ حافظ عظیم الحسن نے اپنے دل میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، یعنی حفظ قرآن فرمایا ہے۔ اور جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو حافظ بتا رہا ہے، حافظ کہہ رہا ہے، اور حافظ کے معنی نگہبانی کے ہوتے ہیں، یعنی اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قرآن کی نگہبانی بھی ہے، اور حافظ بھی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، نگہبان ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت اپنے لیے مقرر کی تھی، یہ اس کا کرم ہے کہ ہم انسانوں کے لیے بھی وہی صفت عطا کر دی اور انسان کو حافظ ہونے کے لقب سے ملقب کیا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن جب حفظ قرآن سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے، ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، ان کا مقام اگر پست ہوتا ہے تو ان کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے، ان کا رتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے، حفظ قرآن کی برکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم حضرات، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو عرفہ و اعلیٰ کلام ہے، جو بلند و بالا کلام ہے، اس کو انسان نے یاد کر لیا اور اس قرآن سے اس کو نسبت ہو گئی، تو قرآن سے نسبت ہونے کی وجہ سے، حافظ ہونے کی وجہ سے ان کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کا سماج میں کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، بڑا ہی گرا پڑا انسان ہے، اگر اس کا
تعلق کسی بڑے آدمی سے ہو جاتا ہے، صاحب منصب سے ہو جاتا ہے، بادشاہ سے ہو جاتا ہے، حاکم سے ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے اس تعلق پر فخر کرتا ہے اور اپنے اس تعلق کو بڑا عظیم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بلند و بالا تصور کیا کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، جب دنیاوی علائق کی وجہ سے، دنیاوی تعلق کی وجہ سے انسان جب بلند ہو سکتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ان کا اگر تعلق ہو جائے تو یقیناً وہ بڑا اور اونچا اور عرفہ و بلند ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اسی لیے حافظ قرآن کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ محترم حضرات، حافظ قرآن کا درجہ تو بلند ہے، اور آپ کو یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ اسی حافظ قرآن کا درجہ بلند ہوتا ہے جو حافظ قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک یعنی اخیر تک مکمل یاد کیا ہو، اس کی تلاوت کو جاری رکھا ہو اور تراویح میں سنایا ہو، شب و روز وہ تلاوت میں مشغول رہتا ہو، اور مشغول رہنے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ سماج میں باوقار انسان بن جاتا ہے۔ باپ ہو تو ان کے اکرام کو بجا لاتا ہے، بھائی ہو تو ان کی عزت و توقیر کرتا ہوا نظر آتا ہے، سماج اور معاشرہ بھی ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے وہ ان کے دل میں محفوظ ہے، اس کی برکت سے اسے یہ صلہ ملا ہے، یہ انعام ملا ہے کہ ان کا مقام سب کے نزدیک بلند و بالا ہو جایا کرتا ہے۔ محترم حضرات، لیکن میں کہتا ہوں کہ حافظ قرآن کی ایک ہی کیٹیگری ہے، وہ کیٹیگری یہ ہے، وہ رتبہ یہ ہے کہ وہ صرف قرآن یاد ہو۔ قرآن اگر یاد نہیں ہے، قرآن اگر ان کے دل میں محفوظ نہیں ہے، قرآن سے بے رغبتی برتتا ہے، قرآن سے بے اعتنائی برتتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ حافظ حقیقت میں حافظ نہیں ہے، اور جتنے ان کے لیے فضائل ہیں، مناقب ہیں، وہ سارے مناقب اور فضائل ایک طرف رہ جائیں گے۔ وہ صرف ایک حافظ تو کہلائے گا، لیکن حافظ کے لیے جو مناقب اور فضائل ہوا کرتے ہیں وہ مناقب اور فضائل ان کے لیے نہیں ہوا کریں گے۔ محترم حضرات، حافظ یعنی قرآن کریم، اس کی مثال ایک اونٹ کی سی دی گئی ہے کہ قرآن ایک اونٹ کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ ایک اونٹ کی مانند ہے۔ اونٹ کا کوئی مالک ہوا کرتا ہے، مالک اگر اس کو چارہ دے، مالک اگر اس کی نگہبانی کرے اور اس کی نگہبانی سے غفلت نہ برتے تو اونٹ اس کا وفادار رہتا ہے، اور جو ہی غفلت برتی گئی فوراً ہی وہ اونٹ مالک کے گھر سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر اس گھر میں واپس نہیں آتا جہاں مالک نے غفلت برتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح قرآن کریم ہے، جس حافظ کے سینے میں ہو اور وہ حفظ قرآن کو دوامی طور پر اختیار نہ کرے، تلاوت قرآن دوامی طور پر نہ کرے، ہمیشہ نہ کرے، اور قرآن سے بے رغبتی برتے، تلاوت نہ کرے، تراویح نہ سنائے، تو پھر آپ سمجھ لو کہ اس کے دل سے قرآن جب ایک مرتبہ نکل جاتا ہے تو وہ اس جانور یعنی اس اونٹ کی طرح ہو جاتا ہے کہ کبھی اپنے مالک کے گھر نہیں جاتا۔ ایسے ہی وہ قرآن اس کے گھر میں پھر محفوظ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک حافظ قرآن کی تلاوت بار بار کرتا رہے۔ اور میں حافظ عظیم الحسن سے کہنا چاہتا ہوں، بیٹے تم نے بڑی محنت سے قرآن کی تحفیظ کی ہے، قرآن کو محفوظ کیا ہے، قرآن کو یاد کیا ہے، اس کی لاج رکھنا۔ اس لیے کہ حدیث میں قرآن مجید اور قرآن مجید کی یاد کرنے والے کو الراحل والمرتحل کہا گیا ہے، جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن ایک مسافر کی طرح ہے، اور ایک مسافر جو اپنا سفر برابر جاری رکھتا ہے، وہ سفر سے کوتاہی نہیں برتتا بلکہ ان کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت صبح کیجئے، آپ قرآن کی تلاوت شام کو کیجئے، آپ ماہ محرم میں بھی تلاوت کیجئے اور ماہ رمضان میں بھی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس مسلسل مسافر کی طرح ہیں جو اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ محترم حضرات، اس مرتبہ میرے ہاں ختم تراویح ادا کی گئی۔ میں اپنے مدرسے سے جب گھر پہنچا
تو 14 یا 15 رمضان کو پہنچا. 18 رمضان کو ختم تراویح ہونی تھی, ختم قرآن ہونا تھا تراویح میں. اور ایک مرتبہ ختم تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے, اس کو ہونا چاہیے, یہ دستور ہے اسلام کا, یہ ہو کر کے ہی رہے گا. تو بہرحال جہاں اہتمام ہوتا ہے وہاں کے لوگ کرتے ہیں. تو جس دن حافظ قرآن 29ویں پارے کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کا قرآن ختم ہونے والا تھا, اب اس کے بعد قرآن کی تکمیل ہونی تھی, تو ان سے میں نے کہا کہ بیٹے جب 19 رکعتیں پڑھ لینا تو پورا قرآن مکمل کرنے کے بعد 20ویں رکعت میں سورہ بقرہ پڑھنا, سورہ فاتحہ کے بعد, اور سورہ بقرہ مفلحون تک پڑھنا. تو انہوں نے کہا یہ حکم تو ہم لوگوں نے کہیں پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا پڑھا نہیں ہے, اس کا مفہوم میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ اس بات کی علامت ہو کہ تمہارا قرآن پڑھنا جاری و ساری ہے, اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آتا ہے اور سورہ بقرہ کے بعد سورتیں آتی ہیں. تو نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو محترم حضرات, تو میں کہہ رہا تھا کہ الراحل والمرتحل یعنی مسافر کی طرح ہے, اس لیے جو حافظ ہوتا ہے, جو حفظ کی تکمیل کرتا ہے, حفظ کی تکمیل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ قرآن روزانہ پڑھتا رہے, اس لیے کہ قرآن ان کے دل سے نکل جائے گا تو پھر یہ قرآن ان کے دل میں جاگزین نہ ہوگا. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. محترم حضرات, یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ایسے علوم و فنون کا بہرنا پیدا کنار ہے کہ آپ ان کے معانی و مفاہیم کی انتہا کر ہی نہیں سکتے, اس کی حد بندی کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی یہ قدیم ہے. محترم حضرات, اسی لیے کہ اس قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, اور جب ہر چیز کا ذکر ہے تو چیزوں کی انتہا نہیں ہے, تو ایسے ہی قرآن میں ان ساری چیزوں کا ذکر ہوگا تو اس کی انتہا کیسے ہوگی. اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ, ہم نے قرآن میں کسی چیز کو اٹھا کر نہیں رکھا. محترم حضرات, ایک مشہور محدث حضرت مجاہد ہیں, وہ ایک مجلس میں وعظ فرما رہے تھے, تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر ہی انہوں نے کہا کہ اس جہان میں, اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے, قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, کوئی چیز قرآن سے الگ کر کے نہیں رکھا گیا. ایک شخص مجلس سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اے فلاں, آپ تقریر کر رہے ہیں, ذرا یہ تو بتائیے کہ ہمارے گھروں کا ذکر قرآن میں ہے, ندی نالے کا ذکر قرآن میں ہے, ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے. میں نے 12 قرآن کو پڑھا ہے, لیکن قرآن میں ہم ان گھروں کا ذکر نہیں پاتے ہیں جن کو ریسٹورینٹ کہا جاتا ہے, جن کو ہوٹل کہا جاتا ہے, جس کو مسافر کا کھانا کہا جاتا ہے, جہاں ہم چند دنوں رہ کر اپنی ضرورت کے کام کو انجام دیتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو کرایہ دے کر کے واپس ہو جاتے ہیں. اس کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, قرآن میں تم نے نہیں پایا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے لیکن نہیں, اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. اس لیے کہ تم سنو اور غور سے سنو. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, یعنی تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جس میں تم اپنا سامان رکھتے ہو. یہ تمہارے سکونت کا گھر نہیں ہے, یہ تمہارے ملکیت کا گھر نہیں ہے. محترم حضرات, جب یہ سنتا ہے
दम खुद हो जाता है और आलम ख्याल में सोचने लगता है कि मैंने कुरान को दोबारा पढ़ा था और कुरान के मफाहिम और मतालिक को भी समझा था, लेकिन मेरे नजरों से ये बात ओझल हो गई और मैंने होटल का मफहूम कहीं कुरान में मुझे मिला ही नहीं। मैं अपने अक्ल से कोता हूँ, मेरी अक्ल कमजोर है, इसलिए मैंने उसे अपने जहन में महफूज न कर सका, अपने समझ से उसे बावर न कर सका। और ये क्यों ना हो, इसलिए कि कुरान करीम में हर चीज तो मौजूद है। जब सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कुरान फहमी से आजिज़ी का ऐलान करते हुए कहते हैं, जमीउल इल्म फिल कुरान लेकिन तकासरत अन्हा फहामुल जाली, तमाम उलूम कुरान के अंदर मौजूद हैं, मगर हम लोगों की कोता अक्ल इनके समझने से कासिर व आजिज है। तो ऐसे कुरान को हाफिज अजीमुल हसन ने अपने दिल में महफूज किया है। मोहतरम हजरात, जो हाफिज कुरान होगा, मानी व मफाहिम को समझेगा और उनके अल्फाज को याद करेगा, तो यकीनन उनकी कैफियत यह होगी कि वो कुरान पढ़ेगा लेकिन कुरान से आसूदा नहीं होगा, उसकी तबीयत नहीं भरेगी। और कुरान कितनों ज्यादा बार पढ़ा जाए, कुरान पुराना नहीं हो सकता, उसके अजाइब खत्म नहीं हो सकते। इसी की तर्जुमानी करते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान फैज़ तर्जुमान से फरमाया, ला यशबअ मिनहुल उलमा वला यखलक़ु मिन कसरति रद वला यनक़दी अजाइबु, यानी जिसका मफ़हूम मतलब यह होता है कि उलमा यानी कुरान के जानकार, कुरान से इश्क लगाने वाले, कुरान से शगफ लगाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो कुरान पढ़ते चले जाते हैं लेकिन कुरान से उनकी तबीयत नहीं भरा करती। और कुरान कितनों ज्यादा बार पढ़ा जाए, कुरान कभी पुराना नहीं हो सकता, उसके अजाइब और मानी और मफाहिम कभी खत्म नहीं हो सकते। मोहतरम हज़रात, कुरान बहुत सारे उलूम पर मुश्तमिल है। ये चंद बातें मैंने अर्ज की, मौला करीम इसे कबूल फरमाए। अब हज़रत की आमद हो चुकी है। हज़रत अल्लामा शेर मोहम्मद खां साहब क़िबला क़ादरी जो दारुल के प्रिंसिपल हैं और हिंदुस्तान भर में तकरीर के लिए जाने पहचाने जाते हैं और तदरीस में भी अपनी महारत अपनी हैसियत से रखते हैं, वो जलवा बार स्टेज हो चुके हैं। अब आपके सामने चंद ही लम्हों में हाजिर होंगे। शायद दस्तार का प्रोग्राम है, दस्तार होगा और उसके बाद फिर हज़रत की तकरीर आप समाअत फरमाएंगे। वमा अलैना बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।